إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى وقت اليوم المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين محترم و موقر صدر مجلس ناظم جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما اور اسٹیج کو رونق بخشتے ہوئے نہایت ہی موقر و محترم علماء کرام کی جماعت، میرے بغل میں بیٹھے ہوئے جو طلباء ہیں جو الحمدللہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، کسی نے حفظ کی تکمیل کی ہے تو کسی نے اپنی فضیلت کی تکمیل کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف بچے ہی نہیں بلکہ 8 طالبات بھی اس جامعہ سے فارغ ہو رہی ہے۔ واقعی یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے اس طریقے کے کام لے لیتا ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں کہ ہم اتنا بڑا کام کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس جامعہ کے لیے جو حضرات بھی جس طریقے سے بھی محنت اور کوشش کر رہے ہیں، ان کو ان کی محنت کا اور ان کی کوششوں کا بھی بہترین سے بہترین بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں نصیب فرما، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے اوپر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع ہے نوجوانوں کے بگاڑ، اسباب اور علاج۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور ضرورت ہے کہ اس موضوع پر ہمیں بات کرنا چاہیے۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے مختلف علماء کرام کی زبانی بہت سی قیمتی باتیں آپ نے سنی، اور میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کے بیچ میں تشریف لایا ہوں۔ میں آپ کے سامنے سیدھا اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ نوجوان جو بگڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ موضوع اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ کو برباد کرنا ہو، کسی بھی سماج کو آپ اگر پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سماج کے جو نوجوان، جو مرد نوجوان ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان لڑکے بھی، تو لڑکوں کو اگر آپ پیچھے چھوڑ دیں، اگر آپ انہیں اخلاقی اعتبار سے گرا دیں، ان کی سوچ کو آپ اگر دین سے ہٹا دیں، تو یہ سمجھیں کہ وہ آنے والی پوری نسل اسی میں جو ہے بہہ کے نکل جاتی ہے اور اسی روش اور اسی راستے پہ چل پڑتی ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کی بہت ذمہ داری ہے۔ تو میں نوجوانوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے قرآن مجید میں دو جگہ سے آپ کے سامنے دو آیتیں رکھوں گا، جس میں اللہ رب العالمین نے جوانی کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا ہے کہ جوانی کتنی زیادہ ویلیو والی چیز ہے۔ جوانی ایسے نہیں کہ ملی اور آپ نے گزار دیا۔ جو حضرات جوانی کے لمحات گزار چکے، آپ ان سے پوچھیں کتنے دن ہو گئے وہ بیچارے کرسی پہ بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے بغل میں کسی نوجوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم دل میں آرزو ہوتا ہوگا کاش ہم بھی رب کے سامنے اپنی پیشانی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ عمر ان کی نکل چکی، اب چاہ کر بھی نہیں کر سکتے وہ۔ آپ اندازہ لگائیں جوانی کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے سورۃ الروم آیت نمبر 54 اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، جس نے تمہیں کمزور چیز سے پیدا کیا ہے۔ اب اس کا دو مفہوم مفسرین نے بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ تمہیں کمزور والی چیز سے پیدا کیا، یعنی وہ منی کا قطرہ، وہ پانی جو بڑا کمزور ہوتا ہے انسان کو اس سے پیدا کرتا ہے۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو پہلے اللہ رب العالمین طفولیت میں رکھتا ہے، بچپنے کی حالت میں رکھتا ہے، جو کمزوری کی حالت ہوتی ہے، بڑی کمزوری کی حالت ہوتی ہے، انسان اپنی باتیں نہیں بیان کر سکتا ہے۔ انسان کوئی چیز سنتا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بولنا چاہ رہا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن اتنا کمزور ہے کہ اپنی بات کو کسی کے سامنے رہ نہیں سکتا ہے۔ اس سے بڑی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ بیان فرماتا من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ اب آگے اللہ جوانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت عطا کر دی، تمہیں جوانی عطا کر دی۔ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا اس کی تمام چیزیں کمزور ہوا کرتی ہیں۔ جب انسان جوان ہو جایا کرتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی بڑھ جایا کرتی ہے، اس کے کانوں کی سماعت بڑھ جایا کرتی ہے، دل میں سوچنے کی طاقت اور سمجھنے کی طاقت اس کی بڑھ جایا کرتی ہے۔ انسان کی دانت بھی مضبوط ہے، انسان کے دل مضبوط ہے، پھیپھڑا مضبوط، گردہ مضبوط، جتنے بھی اعضاء نوجوانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں وہ سبھی کے سبھی عام طور پہ مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا تمہیں کمزوری کے بعد ہم نے طاقت عطا کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، یہ ہر وقت رہنے والا نہیں ہے۔ آپ معلوم کریں بڑے سے بڑے نوجوان گزرے ہیں جو آج بڑھاپے کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، جو کبھی بہت ہی زیادہ سنا کرتے تھے، دور کی تھوڑی سی آواز کو وہ سن کر کے پوری بات سمجھ لیا کرتے تھے، آج آپ ان بزرگوں کے سامنے جا کر کے تھوڑی سی آواز میں کوئی بات کریں گے، وہ آپ سے بولیں گے بیٹا عمر نکل چکی ہے، اس وجہ سے میں کمزور پڑ چکا ہوں، میرے کان سے برابر سنائی نہیں دیتا ہے، ذرا زور سے بولو۔ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جوانی نکل چکی ہے، اب میں کمزور ہو چکا ہوں، ذرا زور سے بولو۔ آپ دیکھیں
بڑھاپا آنے کے بعد، کمزوری آنے کے بعد وہی دانت جو انسان کے مضبوط ہوا کرتے تھے، مضبوط سے مضبوط چیز کو جس سے توڑ دیا کرتے تھے اور چبا لیا کرتے تھے، آج دانت اتنے کمزور ہیں کہ جھڑ جھڑ کر کے گر رہے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا ہم نے تمہیں قوت کے بعد کمزوری عطا فرمائی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت دینے کے بعد تمہیں کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ تمہارے جسم کے سارے اعضاء کمزور پڑ چکے ہیں، تمہارا گردہ کمزور، تمہارا پھیپھڑا کمزور، تمہارا دل کمزور، تمہاری آنکھیں کمزور، تمہارے کان کمزور، تمہارے دانت بھی کمزور، تمہارے وہ ہاتھ جس سے تم 50-60 کلو اٹھا کر کے کہیں بھی لے کر آیا جایا کرتے تھے، آج تم سے تو 1-2 کلو کا وزن بھی اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ معلوم کریں یہ بزرگ حضرات کئی کلومیٹر پیدل سفر طے کر لیا کرتے تھے، آج 2-4 قدم بھی ان کے لیے چلنا مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں کمزوری کی حالت میں جوان بناتا ہے، پھر جوانی دے کر تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیتا ہے۔ تو اگر اس عمر تک پہنچے تو وہی حال ہمارا بھی ہونا ہے، ورنہ ہم سے مضبوط یہ بزرگ حضرات تھے۔ یقین مانیے ہر آنے والا دور انسان کو کمزور کر رہا ہے، غذا کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے انسان کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ تو یہ جوانی بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ رب العالمین جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کسے کیا دینا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، جب چاہے جو چیز دے دے اور جب چاہے جس آدمی سے وہ چیز چھین لے، اس کو کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے سورۃ الروم آیت نمبر 54 کے اندر جوانی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ سے اور میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں اور مفسرین کا اس پہ کمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مفسرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 نمبر کی آیت ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگو تم اچھی طریقے سے جان لو، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت کے اس ٹکڑے میں اشارہ کیا ہے انسان کے بچپنے کی جانب۔ وہ کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پورے دن اسے کھیل کود کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں سوچتی ہے۔ صبح اٹھے گا کھیل، دوپہر ہو جائے گی کھیل، شام ہوتے ہوتے کھیل، بستر پر جاتے جاتے کھیل، گھر کے اندر بھی کھیل، گھر کے باہر بھی کھیل، مسجد میں لاؤ گے وہاں بھی کھیل، مدرسے میں لاؤ گے وہاں بھی کھیل۔ بچہ صرف کھیلنا جانتا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اشارہ کیا انسان کے بچپنے کی جانب۔ اچھا آگے، وزینۃ، اور یہ دنیا کی زندگی زینت کی جگہ، انسان اس میں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا کرتا ہے کہ میں تم سے زیادہ خوبصورت دکھا کرتا ہوں۔ یہ مرحلہ انسان کی زندگی میں کب آتا ہے؟ جب وہ جوان ہوتا ہے۔ بیچارے جو بزرگ ہو جاتے ہیں ان کے اندر وہ شوق، وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، اب انہیں اللہ یاد آتا ہے، اب انہیں اس چیز کی فرصت نہیں۔ بسا اوقات کسی باپ کو سنا گیا کہ بیٹے جو دن میں 10 بار آئینہ دیکھتے ہو، ایک وقت ہمارا بھی تھا جب اس عمر میں تھے، اب حال یہ ہے کہ ہفتے ہفتے آئینہ نہیں دیکھتے۔ تو جوانی میں انسان یہ ساری چیزیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا انسان کی جوانی کی جانب۔ اچھا آگے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور یہ دنیا کی زندگی آپس میں فخر کرنے کی جگہ ہے۔ اب اس آیت کے ٹکڑے کے بارے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انسان جب جوانی کے مرحلے کو پار کر لیتا ہے اور روپیہ پیسہ کما لیتا ہے تو انسان ایک دوسرے سے فخر کرتا ہے اپنی کمائی ہوئی دولت پر، اپنی بنائی ہوئی پراپرٹی کے اوپر۔ جوانی کے بعد کا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کا اللہ نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور انسان بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے
تب کبھی کبھی آپ دیکھیں کچھ لوگ بیٹھے ایک ساتھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی اولاد ہے، ہمارے اتنے پوتے، اتنی پوتیاں، ہمارے اتنے نواسے نواسیاں، تمہاری اولاد سے ہماری اولاد زیادہ ہے، تمہاری دولت سے ہماری دولت زیادہ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی ایک دوسرے سے اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں کثرت جتانے کی جگہ ہے، ایک دوسرے سے اپنی فضیلت کو جتانے کی جگہ ہے۔ کیا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، عمر کے مختلف مرحلوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ دو آیتیں پیش کرنے کے بعد جس سے جوانی کی ویلو اور اہمیت معلوم ہوتی ہے، اب میں آپ کے سامنے بالکل ترتیب سے انشاءاللہ کچھ ایسے اسباب اور کچھ ایسے ریزنز آپ کے سامنے رکھوں گا جو نوجوانوں کے بگڑنے کا سبب ہے۔ غور سے سمجھیے اور ایک ترتیب سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، انسان کا فضول میں اپنے وقت کو برباد کرنا۔ وقت کی بہت اہمیت ہے، ایک بار اگر وقت نکل جائے دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آتا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے بیچارے پورے دن بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ چلا رہے ہیں، آپ ان کا فون چیک کریں 4 گھنٹے ان کا واٹس ایپ نکل جاتا ہے۔ فیس بک پہ 3 گھنٹے نکال دینے والے، یوٹیوب پہ 2 گھنٹے نکال دینے والے، کرکٹ پہ پورے 4-6 گھنٹے نکال دینے والے نوجوان آپ کو مل جائیں گے۔ موبائل میں گیم کھیلنے والے نوجوان آپ کو پورے دن مل جائیں گے۔ رات میں 12 سے 1 بجے تک موبائل میں گیم میں لگے رہنا، یہ وقت کو برباد کرنا ہے۔ وقت کی اہمیت جب انسان نہیں سمجھتا ہے تو وہ نوجوان بھی دھیرے دھیرے بربادی اور تباہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ موبائل کی بات آئی، دوسری چیز یہ موبائل ہے، اور اس میں واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں بیان کروں آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، یہ موبائل کا جو غلط استعمال ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی، شاید آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک صاحب حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تھوڑی دوری پہ موجود ہیں۔ یہاں ہم انسانوں کی آنکھیں بار بار ترس رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم وہاں پہ جائیں گے، اللہ سے یہ مانگیں گے، اللہ سے یہ دعا کر لیں گے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کریں گے۔ وہ بندہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تھوڑی دوری پہ موجود ہے، لیکن کسی نے پیچھے سے اس کی ایک ویڈیو بنائی، اسے معلوم نہیں چلنے پایا تھا یہ بندہ حجر اسود کی تھوڑی سی دوری پہ بیٹھ کر اپنے موبائل فون کو نکال کر اس میں لوڈو کا گیم کھیل رہا تھا۔ ایسے ماں باپ کو غور کرنا چاہیے جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو بھی چھوٹا ہے، یہ موبائل میں گیم کھیل کر کے ٹائم پاس کر لیا کرتا ہے، اگر موبائل نہ دو ہمیں پریشان کرتا ہے۔ اللہ کی قسم بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ اس معاملے میں ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہر ماں کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ فون ہے۔ جیسے بچے گھر میں شرارت کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں، بچوں سے پیچھا چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ماں سے پوچھو، بچے کو موبائل میں کوئی گیم لگا کے دے دو، کوئی ویڈیو چالو کر کے کارٹون لگا کے دے دو، بچہ 2 گھنٹے تک بزی رہے گا۔ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو فری رکھنے کے لیے بچے کو موبائل تھما دیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ سکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اس کے آگے، ارے پھر کچھ بند ہو گیا لے کے آئے گا، ارے بیٹا ایسے ایسے آئے گا، ساری ترتیب بتا دی جاتی ہے تاکہ بیچ بیچ میں آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ماں کا کردار ہوتا ہے اور بعد میں روتی ہے۔ ایک اور صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو آئی، بلکہ کچھ حاجی حضرات تھے بیچارے حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ماحول کا اثر دیکھیں، اللہ کی قسم کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ حجر اسود کے سامنے اگر وہ لوڈو گیم کھیل رہا ہے، کل آپ کا بیٹا اگر حجر اسود کے سامنے فری فائر کھیلتے ہوئے نہ دیکھ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ حاجی حضرات کو دیکھا گیا، دیکھو انسان کی عادت نہیں چھوڑتی ہے، بیچارے تاش کے پتے حرم میں بیٹھ کے کھیل رہے تھے۔ یہ باقاعدہ ویڈیو کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ مار کے۔ کیا کھیل رہے ہیں؟ تاش کے پتے وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہی، عام طور پہ انڈیا والے۔ ایک انڈیا والے کی بات مجھے یاد آئی، وہ بیچارہ پہلی بار گیا تھا وہ سعودی، تو اس کو تمباکو کی عادت ہوتی ہے نا، بڑے جگاڑ سے لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، کیسے بھی جب کوئی بندہ انڈیا سے وہاں جاتا ہے تو کچھ منگانا ہو نہیں منگانا ہو، انسان تمباکو منگاتا ہے، باقی چیز تو وہاں مل جائے گی۔ تو یہ صاحب کسی طریقے سے چھپ چھپا کے تمباکو تو لے کے پہنچ گئے۔ اچھا اب اس کو کھانے کے لیے جگہ بھی چاہیے، پولیس وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو ایک طرف کنارے بیٹھ کے اس کو رگڑ کے جیسے ہی وہ رکھنا چاہا، اب پولیس والا ان کو ڈانٹ رہا ہے، عربی میں ڈانٹا یا رجل، اور لماذا تاکلوا هذا الشيء، اس نے اپنے حساب سے ڈانٹا کچھ کہ یہ کیا کھا رہے ہو تم، تو عربی میں ڈانٹا جیسے
تو یہ انڈیا کا آدمی اس کو کیا معلوم؟ اب انڈیا والوں کو جو جاہل ہوتے ہیں ان کو ہر عربی قرآن کی آیت لگتی ہے یا کوئی دعا معلوم ہوتی ہے. اب جیسے اتنا سننا تھا اس پولیس والے کو گیا اور پکڑ کے چمٹ لیا اور لگا رہا انہیں زور زور سے. پولیس والا جھڑکا ہے کیا بکواس ہے, میں تجھے ڈانٹ رہا ہوں. تو یہ بولا میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ اللہ کی قسم پہلی بار مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمباکو کھانے کی بھی کوئی دعا آتی ہے. بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے بتا دیا. اب یہی دعا پڑھ کے میں کھاؤں گا تمباکو. تو بعد میں کوئی ٹرانسلیٹر بغل میں تھا, بولا بھائی یہ تمباکو کھانے پہ ڈانٹ رہا تھا, تجھے دعا نہیں سکھا رہا تھا. تو عربی نہ سمجھنے کا یہ نقصان وہاں ہوتا ہے. ایک بار بیچارہ یہ ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عربی سکھائیں ورنہ لینے کے دینے ہو سکتے ہیں. ایک عربی آدمی ٹوائلٹ میں گیا تو وہاں پہ فون بج گیا. یہ عربی نہ جاننے کا نقصان بتا رہا ہوں. اچھا اب وہ فون آ گیا کوئی ایمرجنسی کال, تو اس نے عربی میں اٹھایا اور تھوڑے بہت ایک دو جملے عربی میں بولے اور رکھ دیا کہ عربی میں بولا اس نے کچھ. اب یہ انڈیا والا باہر کھڑا ہے, نکالا بھی بتا رہا ہوں. اب وہ جیسے نکلا اس کو پکڑ کے لے دھنائی کر دیا 2-4 تماچے. لوگ دوڑے کیا ہو گیا, بولا یہ بدتمیز باتھ روم میں جا کے ٹوائلٹ میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. اب بتائیے وہ قرآن کی تلاوت اس کو لگ رہا ہے جبکہ وہ عربی میں اپنا کچھ بول رہا ہے. تو عربی نہ جاننے کا یہ نقصان ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو کم سے کم اتنی عربی سکھائے کہ انہیں تمیز ہو جائے کہ یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے یا کوئی عام بول چال ہے. اتنا تو انسان کو سینس ہونا چاہیے. بہت مسائل ہوتے ہیں. تو موبائل فون کا غلط استعمال یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. یہ دوسری بات, والدین کو اس پہ واقعی غور کرنا چاہیے. ایک دوست ہمارے علاقے کا ہے, اس کے سامنے ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا. میں آپ کو موبائل کا نقصان بتا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا اس کا بیٹا 4 سے 5 سال کا یوں رو رہا ہے موبائل کے لیے, لگ رہا ہے کہ اپنی جان دے دے. تو بیٹا کسی طریقے سے بڑی مشکل سے اس کو سمجھا رہا ہے. میں بولا بھائی اتنی عادت کہاں سے لگ گئی؟ بولا کیا بتاؤں مولانا, اگر اس کو موبائل نہ دو ایسا سانس بھرتا ہے کہ اس کو پھونک کر کے اس کو مطلب بچانا پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دم ہی نکل جائے گا موبائل نہیں ملنے سے. بچے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ملے گا, وہ ان کو ساری عقل معلوم ہے. بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ہونے کے بعد اگر صحیح طریقے پہ رہے تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. آپ جو چیز ان کو جس راستے پہ چلائیں گے اسی راستے پہ چل نکلتے ہیں. تو 2 چیزیں ہو گئی. اب تیسری چیز بہت اہم ہے, اپنے آپ کو زیادہ فری اور خالی رکھنا. یہ نوجوانوں کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے. لہٰذا میں والدین کو سب سے پہلے بولوں گا کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو یا تو کسی دینی کام میں لگا دیں, کچھ یاد کرائیے, کچھ پڑھائیے, کچھ بلوائیے کوئی دینی باتیں, یا کسی دنیاوی کام میں لگا دیں. اگر بچہ کھیلتا ہے نا, گھر میں پورے دن شرارت کرنے دو, تھوڑے بہت سامان توڑ لینے دو. گھر کا سامان نقصان ہو جائے وہ چلے گا, لیکن اگر اس کا اخلاق خراب ہو گیا وہ نہیں چلنے والا ہے. یاد رکھیے. اور نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ یا تو اپنے آپ کو کسی دینی کام میں لگاؤ, اور ہر بار دینی کام نہیں ہو سکتا ہے, دنیاوی کام میں اپنے آپ کو بزی رکھو. خالی اور فری نہ رکھیں. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ خالی ذہن میں ابلیس اور شیطان جا کے زیادہ وسوسے ڈالتا ہے, اس کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے. جب انسان زیادہ فری بیٹھا ہوتا ہے تبھی دیکھیں فتنے کہاں سے آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پورے علاقے میں جو کوئی بالکل فری آدمی ہوگا, کوئی کام نہیں, وہ آ کے ایک سے ایک نقطے بیان کرے گا. مولوی صاحب اگر کبھی اتفاق سے مل جائے تو مولوی صاحب کو دیکھ کے اس کو سوال یاد آتے ہیں. پہلے سے سوال نہیں ہے, مولوی صاحب کو دیکھ کے اس کو سوال یاد آئے گا. وہ ایک سے ایک کچھ دماغ میں اس کے. تو انسان کی خالی اور فری رہنے کا یہ نقصان ہے. اب آئیے قرآن مجید کی اسی پہ ایک آیت دیکھتے ہیں. ابلیس نے باقاعدہ وعدہ کیا ہے. سورۃ الحجر آپ اٹھائیے, آیت نمبر 36, 37, 38, 39 اور 40. یہ 5 آیتیں ایک ترتیب سے. کیا بہترین بات اللہ نے کی ہے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس اللہ رب العالمین سے کہتا ہے, جب فیصلہ ہو چکا تھا ابلیس کو اللہ رب العالمین نے جہنمی قرار دے دیا. جب اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا, وہ اللہ رب العالمین سے مہلت مانگ رہا ہے, رخصت لینا چاہتا ہے. اے میرے پروردگار, تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. قال فإنك من المنذرين. اللہ رب العالمین اس کے سوال کے جواب میں بیان فرماتا ہے, جا میں نے تجھے مہلت دے دیا ہے. إلى يوم الوقت المعلوم. وہ قیامت تک کے لیے مہلت مانگ رہا تھا اور اللہ رب العالمین اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دیتا ہے. قیامت تک کے لیے تجھ کو مہلت دیتا ہوں. اچھا یہ ساری بات پیش کیوں آئی؟ اب میں پہلے یہ نقطہ بیان کر دوں, اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس آیت کو آگے کروں گا. وہ نکالا کیوں گیا اس میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. اچھا ریزن کیا بتایا؟
اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. اس نے وجہ بتائی. اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا، سب سے پہلے جس نے دین کے بارے میں عقل دوڑائی وہ یہی ابلیس تھا. اس نے کہا میں بہتر ہوں. کوئی بیوقوف نہیں تھا، بہت اونچا سوچ کے بولا تھا میں بہتر ہوں. کیوں جانتے ہیں کیسے بہتر ہے؟ وہ یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ جب آگ کو جلائی جائے تو آگ کی فطرت میں اور اس کے نیچر میں تو بلندی ہوا کرتی ہے، آگ جلاؤ تو اوپر کو جاتی ہے. اور یہ آدم تو مٹی سے بنے، مٹی کو اوپر سے بھی چھوڑو گے تو جاتی تو نیچے ہے. تو جو چیز اوپر والی ہے وہ نیچے والے کا سجدہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. قیاس کرتا ہے، وہ اپنا دماغ چلا رہا ہے رب کے حکم کے سامنے. اچھا تو اس اعتبار سے اس کی دلیل کتنی مضبوط ہے. دیکھو آگ اونچائی کو جا رہی ہے تو جو اوپر جائے وہ بلند ہے اور جو نیچے جائے وہ پست ہے. تو اس اعتبار سے اپنی دلیل اس نے دے دیا تھا. لیکن کیا واقعی اس کی دلیل صحیح تھی؟ اب آئیے اس پر ایک روشنی ڈال دیتے ہیں. یہ ذرا اتنی باتیں غور سے سمجھیے گا. دیکھو کسی چیز کا اوپر اور نیچے جانا یہ اس کے اچھے یا کسی چیز کے نیچے جانے سے اس کے برے ہونے کی دلیل نہیں ہے. جیسے آپ ایک ہاتھ میں سونا لے لو اور ایک ہاتھ میں غبارہ ہوا بھر کے چھوڑو. غبارہ کہاں جائے گا؟ ہوا میں اڑ جائے گا نا. اور سونا اور چاندی ہیرے جواہرات آپ چھوڑیں گے وہ کہاں جانے والا ہے؟ زمین کو جائے گا. تو کیا ہیرا غبارے سے سستا ہو گیا؟ کم ویلیو ہے اس کی؟ ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا یہ ساری بات چھوڑو، ایک اور مثال دیتا ہوں. کسی کو اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ اچھا یا یہ اچھا، دو فٹ بال کی ٹیم ہے، کوئی بولتا یہ کوئی بولتا وہ، مقابلہ کرا لو کنفرم ہو جائے گا. دو کرکٹ کی ٹیم ہے، یہاں کی اور وہاں کی، حسین آباد اور املوں کا. ٹھیک ہے، بہت قریب سے جانتا ہوں آپ کے علاقوں کو. کئی ہمارے ساتھی آپ کے علاقے کے الحمدللہ کلاس فیلو اور ہمارے اساتذہ بھی آپ کے علاقے کے ہیں. یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہوں. تو آپ مقابلہ کرا لیجئے، واضح ہو جائے گا کہ یہ ٹیم اچھی ہے یا وہ ٹیم اچھی ہے. ایسے ہی آگ اور مٹی کی جب بات آئے، یہ اچھی یا وہ اچھی، دونوں کا آپس میں مقابلہ کرا لیا جائے. کسی کے اوپر نیچے جانے سے پتہ نہیں چلے گا. تو دونوں کا مقابلہ یوں کرائیں کہ آپ مٹی کا ایک ڈھیر لا کر کے کہیں جمع کر دیں اور ماچس اور سلائی لے کر کے آپ اس کو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ جلاتے رہو. سائڈ سے کوئی چیز نہیں ڈالنا، پٹرول ڈیزل کیمیکل نہیں ڈالنا، صرف مٹی ہو، صرف آگ ہو، آپ جلانے کی ٹرائی کرو، کوشش کرتے رہو. کیا وہ آگ تنے تنہا اکیلے اس مٹی کو جلا سکتی ہے؟ اب آپ کو بولنا پڑے گا. جلا سکتی ہے؟ بولو. اگر کسی کو لگتا ہے تو ادھر آ جائے، مٹی منگواتا ہوں اور سلائی اور جلا کے دکھا دیں. بولو بھائی جلائے گی؟ جو ایسے نہیں کرے گا تو اس کو بلوا رہا ہوں. ہاں اس میں سے ویسے کر دوں، نہیں جلا پائے گی نا. لیکن اگر کہیں پہ آگ جل رہی ہو اور آگ جلے اور آپ اس پہ اتنی مقدار میں مٹی لے جا کے ڈال دیں، کیا آگ کو بجھا سکتی ہے مٹی کی؟ نہیں. ارے پیٹرول پمپ پہ بالو اور مٹی وغیرہ کیوں رکھی ہوتی ہے بھائی وہ بالٹی بیکٹ میں؟ اسی وجہ سے نا کہ آگ لگ جائے تو ڈال دو تو آگ کو کنٹرول کر لے گی. پتہ یہ چلا جب دونوں کا مقابلہ کرایا جاتا ہے تو آگ تو اکیلے نہیں جلا پاتی ہے مٹی کو، لیکن اگر آگ جل رہی ہو اور مٹی اس کے اوپر لا کے ڈال دی جائے تو مٹی پہ کنٹرول پا لیتی ہے، اس پہ یہ حاوی ہو جاتی ہے. جو چیز حاوی ہو جائے وہ اچھی ہے، نہ کہ اوپر جانے والی اور نیچے جانے والی چیز سے کوئی فیصلہ ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ دلیل تو تھی اس کی لیکن دلیل باطل تھی. صرف دلیل ہونا کافی نہیں ہے، دلیل صحیح کا ہونا ضروری ہے. ورنہ دلیل تو ابلیس دے رہا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. تو صرف دلیل سے بات نہیں بنتی ہے. اچھا یہاں پہ بات آئی. اب میں اپنی آیت پہ آتا ہوں جہاں سے میں بات کو روکا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جا میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس قیامت تک کے لیے مہلت مانگ کے کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا اسے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ پہنچانا ہے؟ آؤ اس کا مقصد واضح ہے. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ابلیس کہتا ہے اے میرے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا. سب سے بڑی بات جو اللہ کے اوپر کوئی بولنے والا بات ہے یہ ابلیس کہہ رہا اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے رب کو اتنی بڑی بات بولنے والا ابلیس، ہم اس کے نقش قدم پہ لگے ہوئے. افسوس نہیں ہوتا مسلمانوں کو، ہم اس کی ایک بات بھی دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. وہ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہی وہ مردود ابلیس ہے جس نے میرے بارے میں کہا تھا بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. نہیں،
وہ اپنے عمل کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، لیکن رب پہ الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کا صبر تو ذرا دیکھو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو ڈھیل دیتا ہے، جا ٹھیک ہے۔ آگے وہ اپنی بات کیا رکھ رہا ہے، کیا بہترین انداز میں اللہ نے ابلیس کی بات کو یہاں پہ ریکارڈ کیا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے رب جب میں زمین کے اندر جاؤں گا تو میں ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا، میں گناہوں کو بنا سنوار کر کے پیش کر دوں گا۔ اچھا، مزین کرنا، بنانا سنوارنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ گھر ہے، اوپر کی دیوار بہت اچھی نہیں ہے، حالانکہ اچھی ہے بھائی، ورنہ پتہ چلے جس کا گھر ہو وہاں کی بگڑ جائے۔ اچھا یہ تو مدرسہ ہے نا، وہاں تک کوئی نہیں بگڑے گا، ٹھیک۔ مان لو ایک دیوار اس کی اچھی نہیں ہے، تھوڑا سا گڑبڑ دکھ رہی ہے، کسی اچھے ڈیزائنر کو بلاؤ، وہ اس میں آ کے کچھ ایسا نقش و نگار کر دے گا کہ ڈیزائننگ ہو جائے گی، بنا دے گا، سنوار دے گا۔ جو چیز اچھی ابھی نہیں دکھ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے سامنے اچھی بنا کے دکھا دیتا ہے، جبکہ اندر سے اچھی نہیں ہے، اندر سے کھوکھلی ہے وہ، لیکن دیکھنے میں سنوارا ہے، بنا دیا، اب دیکھنے میں وہ خوبصورت نظر آتی ہے، حالانکہ اندر سے اتنی مضبوط ہے نہیں۔ بنانا، سنوارنا اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں بناؤں گا، میں سنواروں گا، میں مزین کروں گا، کیا تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو، گناہ ہے تو ان کے لیے نقصان دہ، ایسا بنا کے پیش کروں گا کہ ان کو لگے گا نہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کو اچھا سمجھ کر کے کریں گے۔ آپ ذرا تصور کریں، ابلیس نے اپنے وعدے کو کتنا سچا کر دکھایا ہے۔ یہ جھوٹا ابلیس تو ہے، یہ کذاب تو ہے، لیکن ہاں اپنے اس وعدے میں وہ سچا نکل گیا، بنایا ہمارے لیے گناہوں کو، سنوارا ہمارے لیے گناہوں کو۔ کون سا گناہ؟ آئیے ذرا ہم بات کرتے ہیں، ہم مسلمان گھرانے کی بات کریں، دوسروں کی بات کیوں کریں؟ آج ہماری بہن بیٹیاں اپنی خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر بائک کے اوپر گھوم رہی ہیں، نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے نہ ان کو کوئی اعتراض ہے، پوری محلے کے سامنے وہ بائک پر بیٹھ کر کے نکل جائیں، 2 گھنٹے کے بعد مارکیٹ کر کے آئیں، ہماری عزت، ہمارے ضمیر کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ابلیس کہہ رہا تھا اے میرے رب جب میں زمین میں جاؤں گا تو ان کے لیے گناہوں کو بنا سنوار کر کے پیش کر دوں گا۔ آج مسلمانوں کی لڑکیاں اسکول میں، کالج اور یونیورسٹی کے اندر لڑکوں کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کے علم حاصل کیا کرتی ہیں۔ ایڈمیشن دلا کے آنے والا باپ ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آ رہا ہے کہ ہماری بیٹی کل سے کہاں کہاں آئے گی، کس کے ساتھ اٹھے گی، بیٹھے گی، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ چیز اسے پوری ہی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ فرق صرف یہی ہے، ابلیس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ابلیس اپنے وعدے میں سچا ہو گیا ہے اور ہمیں اپنے دامن چاند میں پھنسا دیا ہے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اے میرے رب میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اے میرے رب جو تیرے خالص بندے، جو تیرے پیور بندے ہوں گے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے بھی ہار مانی ہے کن کے سامنے؟ مخلص کے سامنے، جو خلوص کے ساتھ، جو دل جمعی کے ساتھ، جو پیور ہوتے ہیں اپنے ایمان کے اندر، جو پیور مسلمان، اوریجنل مسلمان ہوں گے، وہ ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس بات کو ابلیس نے اسی ٹائم پہ اعلان کر دیا تھا۔ بننا ہے اپنے آپ کو، وہ بنائیے مخلصین لہ الدین، اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر کے دکھاؤ۔ تو یہ ایک تیسری چیز ہوئی نوجوانوں کے بگڑنے میں، کہ اپنے آپ کو انسان جب فارغ رکھتا ہے، فری زیادہ رکھتا ہے، تو انسان کے بہکنے کا اور گمراہ ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اب چوتھی چیز بہت اہم ہے، نوجوانوں ذرا غور سے سنیے گا، اور اس میں والدین ذرا غور سے سنیے، سب کی ذمہ داری ہے، مائیں، باپ اور نوجوان آپ خود۔ غلط صحبت، غلط سنگت اور برے دوستوں کا انتخاب کرنا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کی طرح۔ آئیے میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دوستی کے اصول بتائے ہیں۔ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، جب آدمی کو دوستی کرنا ہو تو تم میں سے کوئی آدمی جب کسی سے دوستی کرنا چاہے تو غور سے سمجھ لے، سوچ لے، جان لے کہ وہ کس آدمی سے دوستی کر رہا ہے، اس کے اخلاق و عادات کیسے ہیں، وہ دیندار ہے یا بے دین ہے، وہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے، وہ جوے کا عادی ہے یا نہیں، وہ شراب پیتا ہے یا نہیں، وہ پان گٹکے کھایا کرتا ہے یا نہیں۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اگر تمہیں دوستی کرنا ہو تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے تم دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔
ورنہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آؤ ایک ایسا نقصان آپ کے سامنے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے پیش کروں۔ اللہ کے نبی کے پیارے اور چہیتے چچا ابو طالب کی بات میں کر رہا ہوں۔ پوری زندگی ابو طالب اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا کرتے تھے، آپ مکہ میں کافروں کے ظلم سے بچایا کرتے تھے۔ کوئی بات آئی تو ہمیشہ سینہ تان کے اپنے بھتیجے کے لیے کھڑے ہو جانے والے وہ چچا تھے۔ آپ اپنے بھتیجے سے محبت کر رہے ہیں اور بھتیجوں کو بھی یعنی محمد رسول اللہ کو بھی اپنے چچا سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ اور بھتیجے اور چچا کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے اگر وہ خلوص ہو تب۔ ایسے چچا کی میں بات نہیں کر رہا جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے زمین پہ قبضہ کرنے والا، اللہ تو ان کو معاف کرے۔ یہ میں اس رشتے کی بات کر رہا ہوں جو خلوص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پیارے چچا کے انتقال کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، بار بار آپ ان کو زندگی پر اسلام کی طرف بلا رہے تھے لیکن ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے۔ انسان موت کے ٹائم پہ اللہ کے نبی ان کے پاس اس امید میں جاتے ہیں کہ شاید میں اس ٹائم پہ آپ کو دعوت دے دوں اور آپ ہماری دعوت کو قبول کر لیں۔ ذرا آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بڑے سے بڑے کافروں کو اسلام کی جانب بلایا کرتے تھے، آپ کی بات ان کے دل میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بڑے سے بڑا مشرک آپ کی بات کو سمجھ آیا کرتا تھا، ایمان لے آتا تھا۔ بڑے سے بڑا جری آدمی آپ اس کو سمجھا دیا کرتے تھے، آپ کی باتوں کو سمجھ جایا کرتا تھا۔ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے میرے نبی ہم نے تجھے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ دین کا دائی ہے تو وہ سب سے بڑے دائی ہمارے نبی ہیں۔ لیکن میں اسی نبی کی بات کر رہا ہوں اور وہ پیارے چچا جو آپ سے محبت بھی کر رہے ہیں، آپ سے کوئی نفرت بھی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی چچا کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ آؤ میں آپ کو برے دوستوں کا نقصان بتا رہا ہوں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں، یا عمی، اے میرے پیارے چچا، قل لا الہ الا اللہ، آپ اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہوگا کلمہ پڑھ کے؟ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے پیارے چچا آپ یہ کلمہ پڑھیں، میں اللہ رب العالمین کے پاس گواہی دوں گا کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ بس ایک بار پڑھ لیجئے۔ کتنی درد بھری آواز میں کہا ہوگا نا نبی نے؟ بتاؤ ذرا، چچا کے انتقال کا ٹائم ہو، کیا دل لے کر کے گئے ہوں گے؟ ہم سامنا نہیں کر سکتے کسی اپنے گھر میں کسی انتقال ہونے والے آدمی کا، بیٹھے ہیں نبی کا کلیجہ دیکھو، آپ ان کو کہہ رہے ہیں میرے پیارے چچا ایک بار آپ کلمہ پڑھ لیں۔ پوری کائنات میں سب سے بڑا وہ دائی، سب سے بڑا وہ اللہ کی طرف بلانے والا، سارے لوگ آپ کی بات کو سمجھ جایا کرتے تھے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اس پیارے چچا کو آپ کی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے دو دوست، جو سب سے برے دوست ان کے دو وہاں پہ موجود تھے، ایک کا نام ابو جہل ہے اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں وہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی اپنی بات بار بار اپنے پیارے چچا کے کان میں کہہ رہے تھے، اے میرے پیارے چچا ایک بار آپ یہ کلمہ پڑھ دیجئے۔ اور وہاں دونوں دوست کہہ رہے تھے، اے ابو طالب کیا اپنے بھتیجے کے کہنے کی وجہ سے تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ شرم دلا رہے تھے، آر دلا رہے تھے، غیرت دلا رہے تھے۔ اور اسی بات کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہی ابو داؤد کی روایت جو میں نے بھی پیش کی ہے، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، وہ بار بار آر دلا رہے تھے کہ ابو طالب خبردار ایمان نہیں لانا، ایمان لاؤ گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ پھر آخر انتقال کے ٹائم پہ ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، میں اس دین پر مرتا ہوں جس میں میرے باپ عبد المطلب چلا کرتے تھے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو بننے والے تھے ان کے دو برے دوست۔ اب آپ کو شاید اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دوستی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آؤ ایک بہت بڑے عالم دین کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسلاف میں سے کسی ایک سلف کا قول ہے، کیا پیاری بات ہے، الصاحب صاحب، دوست کھینچنے والا ہوتا ہے۔ پہلا صاحب یہ سواد کے ساتھ دوست، اور دوسرا صاحب یہ سین کے ساتھ کھینچنے والا۔ دوست کھینچنے والا ہوتا ہے،
یعنی وہ جس روش پر ہوتا ہے، جس روٹ پر ہوتا ہے، جس لائن پر ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے اپنے دوست کو اسی پہ کھینچ رہا ہوتا ہے، آؤ یہ کر لو، آؤ ایسا ہی کرتے ہیں، آؤ ایسا ہی کر لیا جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کوئی لڑکا بڑا شریف ہے، وہ کبھی پان گٹکے نہیں کھا رہا ہے، وہ شراب نہیں جانتا، وہ جوئے نہیں کھیلتا ہے، اچانک سے غلط دوستوں کی سنگت پڑی اور ان کے ساتھ رہ کر کے پان گٹکے کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ ان کے ساتھ رہ کر کے دارو پینا شروع کر دیتا ہے، شراب پینے لگتا ہے، وہ فلمیں دیکھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو دین سے کتنا دور کر لیتا ہے. الصاحب صاحب، اس کی مثال دیکھنا ہے تو ہم اپنے نوجوانوں کے اس معاشرے کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو اس برائی کی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے. تو اس سے کنفرم ہوا دوستی کرنا ہو تو بڑے سوچ سمجھ کر. اللہ کی قسم آپ کے برے دوست ہو جو آپ کو برائیوں پہ آمادہ کرنے والے ہو، اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی دوست نہ ہو. شاید کہ اتر جائے تھے دل میں میری بات. تو یہ میں نے کتنے نمبر بیان کیا آپ کے سامنے؟ 4 نمبر. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے لیتا ہوں، نشہ آور چیزوں کا استعمال. اور میں آپ کو کچھ آنکڑا بتاؤں گا، ذرا دیکھیں. کچھ لوگ جن کو لگتا ہے کہ یار کیا ہوا، وہ 10-20 کا ہی تو کھا لیتا ہوں گٹکا پان، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اوکے ٹھیک ہے، حدیث میں وہ حرام ہے وہ الگ بات ہے. انسان حدیث والی باتیں سنتا ہے ٹھیک ہے، حرام تو ہے، لیکن بہت سارے مولویوں نے فتویٰ دے کے رکھا کہ کھا سکتے ہو، ہے نا؟ ہاں گٹکے وغیرہ پان وغیرہ جو تمباکو والے کھا سکتے ہو. اب وہ ان کے فتوے اپنے گھر کے ہیں. اللہ کے نبی کی تو یہی حدیث ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. کیا مطلب؟ کچھ لوگوں کو آپ تمباکو اتنا دو وہ کھانے کے کچھ نہیں ہوگا، انہیں کو اتنا کھلا دو تو نشے میں ہو جائیں گے، اثر کر جائے گا. تو اگر اتنی مقدار زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے تو اس کی یہ تھوڑی سی چٹکی بھر کی مقدار بھی حرام ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اچھا چلیے ایک آنکڑا میں آپ کو دیتا ہوں. پان اور گٹکے کھانے والے، سگریٹ پینے والے عام طور پہ ایک دن میں کتنے روپے کا کھاتے پیتے ہوں گے؟ سب سے کم حساب ذرا بولیے گا. کم سے کم 50 روپے کا حساب جوڑتے ہیں. کتنا؟ 50 روپیہ کم سے کم ہے نہیں؟ 2-4 گٹکے، 1 سگریٹ اور کچھ یوں ہی بس 50 روپیہ صبح سے لے کے شام تک. ورنہ یہ کم آنکڑا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سینکڑا پار کر جاتے ہیں کھانے میں. 50 روپے کا ایک دن میں ایک نوجوان کھاتا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کہاں کہاں بھی جائے گا. ایک مہینے میں کتنا کھائے گا؟ 1500 کا. کتنے کا حساب جوڑو؟ ایک دن میں 50 روپیہ تو 30 دن میں کتنا؟ 1500 روپے کا. ہوگے ایک مہینے میں 1500. اب 12 مہینے میں ایک سال میں کتنا کھائے گا؟ کیلکولیٹ کر لو. 18,000 کا. کتنے کا؟ 18,000 کا تمباکو، پان، گٹکا، سگریٹ، جو بھی سب تمام چیزیں ملا کر اگر صرف ایک دن میں 50 روپے کا کھاتا ہے تو ایک سال کے اندر 18,000 کا کھائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسی آنکڑے کو تھوڑا اور بڑھاتے ہیں. ایسے ہی اگر وہ 5 سال تک کھاتا رہے، 5 سال تک کھاتا رہے تو یہ آنکڑا آپ جوڑیں گے تو 90,000 بن جائے گا. 5 سال میں 90,000 روپے کا صرف گٹکا کھا کے تھوکا ہے. اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی 90,000 ہوتا اور آج یہ آدمی دوسرے سے ادھار مانگ رہا ہے، کچھ نہیں دو تھوڑا. ارے آپ بولو نا کہ تو نے تو 5 سال میں 90,000 کا گٹکا کھا کے تھوکا، اتنا بڑا سیٹ آدمی ادھار مانگ رہا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اس کو، غیرت دلاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، روپے اور پیسے کی قدر کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت دی ہے. خدا کے واسطے یہ آنکڑا میں آپ کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ نوجوان سمجھ جائیں. وہ بیچارے نوجوان جن کے باپ شہروں میں کماتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے باپ پیسے کی جھاڑی ہلا رہے ہوتے ہیں. آپ جا کے معلوم کرو، وہ سیٹھ اور بڑے آدمی کی گالیاں بھی اس بنا پہ سنتا ہے کہ اپنے بچے کی ہمیں جیب خرچ بھی دینا ہے. وہ اپنی بیوی کے وہ کھانسی کے سیرپ کو بعد میں لے کر کے آتا ہے. سب سے پہلے آپ کی ضرورت اور آپ کی خواہش کو پوری کیا کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ اس کے خون اور پسینے کی کمائی ہوئی اس دولت کو اپنے منہ کے ذریعے پان اور گٹکے میں تھوک کر کے آپ اس کو پیروں سے کچل کر کے نکل جائیں. اس سے بڑی بے عزتی آپ اپنے باپ کو کچھ اور نہیں کر سکتے تھے. تو یہ نشے آور چیزوں کا استعمال. یہ 5 چیز ہو گئی. اب 6ٹھی چیز پہ آتا ہوں، نوجوانوں کی بگڑنے کے اسباب میں سے وقت پر شادی نہیں کرنا. یہ بہت بڑی سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑی وجہ ہے یہ. آئیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اور اس میں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے. صحیح مسلم کتاب النکاح کا چیک کریں. یا معشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو وہ نوجوان پھر شادی کر لیا کرے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ وقت پر شادی کرنے سے انسان کی نظر بھی جھک جایا کرتی ہے اور انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جایا کرتی ہے۔ اچھا یہ صحیح مسلم کی حدیث یہاں پہ رکھیے، یہاں اللہ کے نبی نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک نظر اور دوسرے شرمگاہ۔ ایک اور حدیث میں اٹھاتا ہوں مسند احمد کی روایت، اس میں اللہ کے نبی نے زنا کی کئی شکلیں بیان کی، اس میں صرف نظر اور شرمگاہ، وہ ڈیٹیل اس حدیث کے اندر آپ کو ملے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے جسم کا ہر حصہ زنا کیا کرتا ہے، فالعینان تزنی، انسان کی دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، انسان کی دونوں آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھا کرے جو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں، اس کے لیے دیکھنا حلال نہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ والیدان تزنیان، انسان کے دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما البطش، انسان کے ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ ایسی چیز کو وہ ہاتھ لگائے، وہ ٹچ کرے جو چھونا اس کے لیے جائز حلال نہیں۔ والرجلان تزنیان، اور انسان کی دونوں قدم بھی زنا کیا کرتے ہیں، وزناہما المشی، اور انسان کے دونوں قدم کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے پیر کے ذریعے چل کر کے غلط جگہوں پہ جایا کرتا ہے، والفم یزنی، انسان کا منہ بھی زنا کرتا ہے، وزناہ القبل، انسان کے منہ کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے منہ کو ایسی جگہ پہ لگائے بوسہ دے جو جس کا چھونا منہ سے اس کے لیے جائز حلال نہیں۔ اتنی بات اللہ کے نبی بیان فرماتے والقلب یہوی ویتمنی، انسان دیکھ لیا کرتا ہے، ہاتھوں سے چھو لیا کرتا ہے، قدم سے چلا جاتا ہے، منہ سے منہ لگا لیا کرتا ہے، اب انسان کا دل پھر زنا کے لیے آرزو کرتا ہے، انسان کا دل تمنائیں کرتا ہے، والفرج یصدق ذلک او یکذب، لیکن انسان کی شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیا کرتی ہے، یعنی انسان سے یا تو وہ زنا کروا لیا کرتی ہے یا پھر انسان کو زنا سے بچا لیا کرتی ہے شرمگاہ۔ اب یہاں پہ زنا کی کتنی چیزیں آئیں؟ آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ اور شرمگاہ، یہ 5 چیزیں، ٹھیک ہے، کان وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کتاب النکاح والی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ کے نبی نے صرف 2 کا تذکرہ کیا، نظر کو جھکائے گی، شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اس میں اختصار ہے اور اس میں ڈیٹیل ہے۔ یہ زنا کی تمام شکلیں انسان کی بند ہو جائیں گی جب وقت پہ شادی ہو جایا کرے۔ اچھا شادیوں کے معاملے میں ہمارے یہاں جو مسائل ہے نا، بیچارے کچھ لوگ ہوتے رشتہ طے کیا اور 1 سال کے بعد شادی ہوگی، لڑکا 25 سال کا ہے، 30 سال کا، آپ کے ادھر تو بہت خراب ماحول ہے، میں اتنا جانتا ہوں شادیوں کے بارے میں، لڑکوں کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ اب رہنے دیجیے، وہ نہیں بتاؤں گا کتنے ہمارے کلاس فیل ہوئے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، شادی میں اتنی تاخیر کیوں بھائی؟ بچہ سیٹ ہو جائے اور بچہ اپنے ہاتھ پیر پہ کھڑا ہو جائے، کتنا کیا معیار آپ کے یہاں ہے سیٹ ہونے کی؟ کوئی ایک معیار آپ متعین کر لیں اس کی۔ آئیے ذرا ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی انسان کی ضرورت کو کتنا سمجھا کرتے تھے، آپ اپنی اولاد کی ضرورت نہیں سمجھتے ہو۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی اور اس سے میں آپ کے سامنے کچھ مسائل کا استعمال کرتا ہوں۔ وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہنے لگی اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہیبا کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیجیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور آپ نے فرمایا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی مجلس میں ایک صحابی رسول موجود ہے، وہ کھڑے ہوتے کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ اس عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میرا نکاح اس سے کرا دیجیے۔ آپ نے اس عورت سے سوال کر لیا میری پیاری بہن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، یہ آدمی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اسی کو دیکھ لو، اگر یہ آدمی تمہیں پسند آئے تو بتاؤ میں تمہارا نکاح اس سے کرا دیتا ہوں۔ عورت دیکھی، کہنے لگی اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، آئی آپ کے لیے تھی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اسی آدمی سے میرا نکاح کرا دیجیے، مجھے منظور ہے۔ اب آگے لڑکوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، لڑکیوں کی بات تو ٹھیک ہے، میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اس صحابی رسول سے کہتے ہیں میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟
کہنے لگا اللہ کے نبی ایک لنگی ہے وہی آدھی پھاڑ کر کے دے سکتا ہوں، وہ بھی پوری نہیں دے سکتا ہوں، بس ایک ہی لنگی میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا آپ سمجھتے تھے ضرورت کو، نہ تمہارے کام کی رہے گی نہ اس کے کام کی، آپ آسانی اس کے لیے کیسے تلاش رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کا بیٹا 20,000 مہینہ نہیں کما رہا ہے؟ آپ نبی کی نظر میں شادی کے لائق وہ آدمی بھی ہوا کرتا تھا جو منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں التمس ولو خاتما من الحدید، اے میرے پیارے ساتھی تو اپنے گھر پہ جا تلاش کر کے آ، اگر تجھے لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے اسی کو لے کر کے آنا، میں تیرا نکاح کرا دیتا ہوں۔ سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، بلکہ لوہے کی ایک انگوٹھی لے کر کے آنا۔ وہ آدمی گھر میں تلاش کرنے جاتا ہے، تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد واپس آتا ہے مایوس چہرہ ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنے سر کو تمام گھر کو میں نے دیکھ لیا ہے، چھان بھی لیا ہے، لیکن میں نے اپنے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں پائی ہے۔ اتنا کہہ کے خاموش، اور وہاں اللہ کے نبی کچھ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں وہ آدمی اس محفل سے اٹھ کر کے واپس جانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نکاح کو ایک لمحے کے لیے موخر کرنا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ آدمی جانا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی اس آدمی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کیا بات ہے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جب مہر نہیں دے سکتا ہوں تو نکاح میرا کیسے ہوگا؟ آپ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، آؤ میں تمہارے لیے راستہ نکال کر کے دے رہا ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں، بات جب ایک لوہے کی انگوٹھی کی تھی، لوہے کی انگوٹھی لے کر کے آؤ میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں۔ نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جاؤ آج نہیں ہے 2 دن کا موقع دیتا ہوں، کما لینا، 1 ہفتہ دیتا ہوں، کما کے آنا، ایک لوہے کی انگوٹھی لے کر کے آنا، پھر تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ نہیں بالکل نہیں، آپ نے اس آدمی کے بارے میں ایسا نہیں کہا، کیونکہ اللہ کے نبی یہ سمجھ رہے تھے آج اس آدمی کو نکاح کی ضرورت ہے اور آج اسی وقت اس کو نکاح کی ضرورت ہے، میں خامخواہ اس کو 2-4 دن کی مہلت دے دوں، اور اگر اس بیچ میں اگر وہ زنا کرتا ہوا پکڑا جائے، اگر وہ زنا کر لے، اپنی اس ضرورت کو اگر وہ کسی غلط طریقے سے پوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ آپ کا بیٹا جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ شادی کرا دو، اور آپ کہتے ہو بیٹا ابھی 2 سال بعد، کبھی سوچا 2 سال کی مدت میں اگر وہ زنا کر لے اس کا ذمہ دار وہ تو ہوگا، اس سے بڑے ذمہ دار اس کے باپ، اس کی مائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، اور ہمارے گھر میں سب سے بدتمیز لڑکا کون ہے معلوم ہے؟ 4-5 لڑکوں میں جو اپنی شادی کی بات خود سے کرتے کہ میری شادی کرا دو، وہ ہماری نظر میں بدتمیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں سوچ اپنی بدلو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو نماز روزے میں ہی نہیں، حج اور عمرہ میں ہی نہیں، بلکہ اس معاملے میں بھی تو نمونہ ہے۔ ایک صحابی رسول بھری مجلس میں اپنے نکاح کی بات کر رہا ہے، لیکن نبی کی نظر میں کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی بھی حیائی کی بات نہیں، کیونکہ وہ زنا کی نہیں نکاح کی بات کر رہے تھے۔ آپ کا بیٹا کہہ رہا نکاح کرا دو، آپ کی نظر میں وہ بدتمیز ہے۔ وہی لڑکا اگر زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے، آپ کہیں تو شکر ہے کوئی جانا تو نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، بس گھر کی عزت گھر میں رہ گئی ہے نہیں، وہ آپ کی نظر میں اتنا غلط نہیں جتنا اپنے لیے شادی کی بات کرنا غلط ہے۔ سچ یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان نے اتنا بدلا ہے، اتنا بدلا ہے کہ دوسروں کے روش پہ انسان چلنا شروع کر چکا ہے اور چلتے چلا جا رہا ہے۔ تو یہ نکاح میں دیری کرنا۔ اب اس کے آگے ہے نمبر 7 پہ ایک چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، خاص طور سے میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنا۔ یہ نوجوان کی بگڑنے کی ایک وجہ ہے۔ دیکھو زنا کی خواہش کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آتا، کہنے لگا اللہ کے نبی ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی خواہش ہو رہی ہے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ صحابہ اس کو ڈانٹنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو منع کرتے ہیں کہ اس کو ڈانٹو نہیں، بلکہ اللہ کے نبی اس آدمی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور آپ اس سے سوال کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تم اس سے زنا کرنے کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، چل ٹھیک ہے اجازت بعد میں دیتا ہوں، پہلے میرے کچھ سوالوں کے جواب تو دے کر کے چلا جا۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اتحبہ لامک، اے میرے پیارے ساتھی یہ بتا اگر کوئی آدمی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا یہ بات تجھے پسند آئے گی یا نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔
اتحبہ لابنتک، کیا یہ کام تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے، اس کے جسم سے جا کر کے کھیلے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ ایک ایک عظیم رشتہ گنا رہے تھے، اتحبہ لاختک، اے میرے پیارے ساتھی کیا یہ کام تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، بدکاری کرے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں۔ دیکھو ماں ہو چکی، بہن بیٹی، اب تھوڑا دور رشتے پہ آپ جا رہے تھے، اتحبہ لعمتک، کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ اتحبہ لخالتک، اے میرے ساتھی کیا تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا اللہ واللہ ہے اللہ کے نبی بالکل نہیں، میں اس کام کو اپنی تمام رشتہ داروں کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی اس کے سامنے پیغام دے رہے تھے، آپ اس کو سمجھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی ماہر نفسیات بھی تھے، آپ جانتے تھے کہ کس کو کیسا سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر میں تجھے آج زنا کرنے کی اجازت دے دیتا ہوں اور وہ کسی کے ساتھ زنا کر لے، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی پھوپھی، اور وہ کسی کی خالہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ پھر ایسے آدمی کو جب یہ معلوم چلے گا کہ تو نے اس کی فلاں فلاں رشتے دار عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو کیا وہ بات تجھے پسند آئے گی یا نہیں؟ اسے بھی تو برا لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کے اندر غیرت رکھی ہے، پھر وہ چاہے ایمان والا ہو چاہے ایمان والا نہ ہو، لیکن اس معاملے میں عام طور پہ لوگوں کے اندر غیرت ہوا کرتی ہے۔ آج نوجوان سب زنا کرنے جا رہا ہے، دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت سے کھیلنا تو آسان لگ رہا ہے، لیکن اگر بات اپنے پہ آ جائے تو انسان کو برا لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کو اپنے آپ کو، اپنے کردار کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ زنا کا نقصان کیا ہے اور کس قسم کا اس کا خطرناک عذاب ہوتا ہے، میں اس پہلو پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، بس یہاں سے اس چیز کو میں ہٹاتا ہوں اور آگے دوسرے نمبر پہ بھی آتا ہوں کہ انسان کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ 8 نمبر کی ہوگی۔ اب نمبر 9، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ شِبْرًا بِشِبْرٍ، اگر وہ کسی چیز میں ایک بالشت ایک بتہ چلے ہوں گے تو اتنا تم چلو گے۔ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ایک ہاتھ چلے ہوں گے تو تم ایک ہاتھ چلو گے۔ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحُرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم وہاں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ تمام لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تم ضرور ان کی پیروی کرو گے، ہر کام میں کرو گے، دیکھ کر کے کرو گے، رہن سہن کے معاملے میں کرو گے، کھان پان کے معاملے میں کرو گے، شادی بیاہ کے معاملے میں کرو گے، ہر ایک معاملے میں جو جو کام وہ کرتے چلے جائیں گے تم بھی اسی کام کو کرتے چلے جاؤ گے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہود و نصارہ کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ یہودی اور عیسائیوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اگر یہود و نصارہ نہیں تو پھر وہ کون ہے؟ فمن، ہاں میں یہود و نصارہ کی بات ہی کر رہا ہوں، تم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہی چلے جاؤ گے۔ آج آپ انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی شادیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے نکاح کے رسم و رواج کو دیکھ لیں، آپ ہلدی کے رسم و رواج کو دیکھ لیجئے، ایک ایک اصول آپ اٹھاتے جاؤ، ایک ایک معاملہ آپ اٹھاتے چلے جاؤ گے۔ کسی شاعر کو کہنا پڑا تھا وَزَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وَزَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آپ کا رہن سہن، آپ کا کلچر تو غیروں سے مل رہا ہے۔ سچیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تم کس روش پہ جا رہے ہو؟ تم کس کو اپنا رہنما مان چکے ہو؟ تم کس کے نقش قدم پہ چلتے چلے جا رہے ہو؟ تمہیں اگر رہنما بنانا ہے، تمہیں اگر کسی کو قابل اقتداء بنانا ہی ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کرتا ہے اے میرے مسلمان بھائیو، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب رسول کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو آپ کی نماز بھی، آپ کا روزہ بھی، آپ کا شادی بیاہ بھی، آپ کا اخلاق بھی، آپ کا رہن سہن بھی، آپ کا کلچر بھی، آپ کا کھان پان بھی، ہر اعتبار سے رسول ہمارے لیے نمونہ بن کر کے آئے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے رسول کے طریقے پہ بس برائے نام ہیں۔ تو یہ 9 چیزیں ہو گئی۔ اب آخری چیز
دل کا عشرۃ کاملہ ہو جائے گا. یہ آخری چیز، انسان جو نوجوان ہونے کے بعد بگڑ رہا ہوتا ہے، اس کی ایک اور وجہ آپ کو بتاؤں، ماں باپ اپنے بچے پہ بچپن سے دھیان نہیں دیتے. ہاں جب بڑا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، تو اس کے بعد ان کو لگے گا کہ یار میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے. جب وہ تربیت کی عمر میں تھے، جب وہ پرورش کی عمر میں تھے، تو اگر کوئی چھوٹا بیٹا اپنی ماں کو تماشے مارتا تھا تو باپ ہنستا تھا، بیٹا ذرا اور زور سے مار کے بتا. اور جب وہ باپ کو مارتا تو ماں کو اچھا لگتا تھا، بیٹا ذرا اور پیچھے والے گال پہ ادھر مار کے بتا، تب اچھا لگ رہا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، اس بچے کو آپ نے کاش یہ تربیت دیا ہوتا. آپ کو اگر آپ کا بیٹا آپ کی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بچپن سے نظر آتا اور آپ اس کے سامنے یہ پیغام رکھتے، چھوٹے سے اس کے کان میں بات ڈالتے، اے میرے پیارے بیٹے، تو نہیں جانتا ہے یہ تیری وہ ماں ہے جو تجھے لے کر کے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں لی ہے. ہاں ڈاکٹر نے تمام پرہیزی تو بتائی تھی، ایسا اٹھنا نہیں، تو ویسے تیز سیڑھیاں نہیں چلنا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں پینا، تمام قسم کی پابندیاں برداشت کرنے والی 9 دن نہیں، 9 ہفتے نہیں، پوری 9 مہینہ تیری لیے ماں صرف تیرے لیے تیری محبت میں تجھے دنیا میں لانے کے لیے، تجھے جنم دینے کے لیے، یہ تیری ماں یہ ساری تکلیف برداشت کر کے آئی ہے. خبردار ہے میرے بیٹے، کبھی اپنی ماں کو زندگی میں ہاتھ مت لگانا. کاش باپ اپنے بیٹے کو یہ تربیت دیتا. اور جب بیٹے کے بارے میں کوئی بیٹا اپنے باپ کو کچھ الٹے سیدھا بول دے یا اس کے بارے میں اگر کبھی اس کے ہاتھ اٹھے، تو کاش ماں اس بیٹے کو یہ تربیت دیتی، اے میرے بیٹے، تو اپنے اس باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، بچپن سے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچے، اس کے کان میں، اس کے دل و دماغ میں یہ باتیں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. تیرا یہ باپ صبح ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہے تو شام کو آتا ہے، دوپہر کا کھانا کہاں کھانا ہے اسے کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے مالک کی، اپنے آقا کی باتیں بھی سنتا ہے، یہ گالیاں بھی سنتا ہے، یہ تمام پریشانیاں بھی برداشت کرتا ہے. جب ہم پورے گھر والے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے اے سی میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، ہم پنکھے کے نیچے لائٹ کے سامنے جب بیٹھ کر کے مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، تیرا یہ باپ دھوپ کی تپش میں پریشانیاں برداشت کر کے تیرے لیے پیسے کما کر کے لاتا ہے، تیرے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے بھی تیرے تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا تیرا یہ باپ ہے. آج تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم میرا دل رو رہا ہے. کاش مائیں اپنے بیٹوں کے دلوں میں، ان کے کانوں میں یہ بات ڈالتی تو یہ جو مصیبت ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو آ رہی ہے. اور ہاں، میں اولادوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، اب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک جگہ سے ایک آیت بتا کے، اور بہت ہی پیارا نقطہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے جو والدین کا مقام رکھا ہے، اللہ کے واسطے اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. آئیے وہ قرآن مجید کی آیت دیکھتے ہیں، اور صرف ترجمہ نہیں، اس میں بہت ہی پوائنٹ کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اسی کی عبادت کرنا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، جگہ جگہ پہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کبھی رسولوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی فرشتوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی کسی کا ذکر کرتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں ماں باپ کا مقام سمجھانے کے لیے اپنے بعد والدین کا تذکرہ کر دیا ہے. ہمارے ماں باپ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر دیا ہے. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اچھا انداز ذرا قرآن کا دیکھو، اور ایک ایک لفظ کی گہرائی میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے. اللہ اکبر. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے انسانوں، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، عندک تمہارے پاس پہنچ جائیں، الکبر بڑھاپے کو. اب دیکھیے تو آگے اللہ کہہ رہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ وہ ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اندہ کا کیا مطلب ہے. جی کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ابیلوں میں رہنے والے ہیں، حسین آباد رہتے ہیں، مبارک پور میں رہتے ہیں، وہ جا کے شہر میں آباد ہو گئے، دلی میں رہتے ہیں، وہ گجرات میں رہتے ہیں. اب ان کو لگتا ہے کہ جو بھائی میرا گھر پہ ہے وہی ماں باپ کو دیکھے گا، اسی کے اوپر ذمہ داری ہے، کیونکہ میں تو ان کے پاس ہوں نہیں ہے. نہیں اچھا، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ لیکن وہ آپ کے پاس مانے جائیں گے. وہ کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں. آپ دلی رہتے ہو، آپ گجرات رہتے ہو، آپ ممبئی رہتے ہو، وہاں کوئی آپ سے سوال کرے آپ کے پاس کتنی زمینیں ہیں، تو آپ بولو گے میرے پاس اتنے ایکڑ، اتنے بیگھا، اتنے منڈی زمین ہے. بولتے ہو آپ کے پاس، بولتے ہو نا میرے پاس، تو کیا اس کو جیب میں لے کے گھوم رہے ہو جو آپ کے پاس ہے؟ نہیں نا. کوئی آپ سے پوچھے تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، تو آپ کیا بولتے ہو؟ میرے پاس 10,000 ہے، میرے پاس 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے.
تو وہ آپ کے پاس تو نہیں ہوگا، شاید گھر پہ کہیں رکھا ہوگا، شاید اکاؤنٹ پہ، لیکن جملہ کیا ہے؟ میرے پاس ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے عندک، تمہارے والدین تمہارے پاس ہی سمجھے جائیں گے جب تک وہ زندہ دنیا کے اندر ہے، پھر چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے آبادی کیوں نہ ہو جاؤ۔ جی الکبرا، بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اللہ تجھے بڑھاپے کا تذکرہ کر دیا۔ کئی والدین ہمارے دیکھنے کو ملتے بیچارے جو بھی جوان ہے، بیٹا بھی جوان ہو چکا، جن کی شادیاں جلدی ہو چکی ہے، تو کیا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے؟ کیا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا ہے؟ بات ایسی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جوانی میں تھوڑا بہت اگر کچھ معاملہ ہو جائے کوئی بات نہیں، وہ خود کفیل ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ بچپن میں محتاج تھے اپنے باپ کے، اپنی ماں کے، آج وہ بچپن میں تمہارے محتاج ہو چکے ہیں۔ اب آئیے ذرا کچھ اور پوائنٹ بتاتا ہوں۔ عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے پاس ایک بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں پہنچے جائیں، اللہ رب العالمین پہلے یہ تذکرہ فرما رہا ہے اگر صرف ماں بچے، باپ کا انتقال ہو جائے، یا باپ بچے اور ماں کا انتقال ہو جائے، صرف ایک بچے ایک کا انتقال ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، تو تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، تمہیں ان کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ آگے آتا ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک پہنچے اس کا ذکر بات پہلے، دونوں پہنچے بڑھاپے کو اس کا ذکر بعد میں۔ قرآن مجید اپنی ترتیب اور اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی پہلے آئے، کوئی باتیں ہماری اور آپ کی باتوں کی طرح یہ پہلے بول دو وہ پہلے بول دو، سب ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں جو پہلے آیا ہے، جو بعد میں آیا ہے، اس کا بہت بڑا معنی اور مفہوم ہوا کرتا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے احدہما، ایک اگر تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے تب زیادہ خیال کرنا، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ او کلاہما، دونوں پہنچے تب بھی خیال کرنا ہے، تب بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اب ایک پہنچے تب زیادہ کیوں؟ اس کا ذکر پہلے کیوں آیا معلوم ہے؟ جب ماں کا انتقال ہو جائے، صرف آپ کا بوڑھا باپ بچتا ہے، اس کی وہ لائف پارٹنر جو اس کے ساتھ 30-40 سال تک گزار چکی تھی، جو اس کی مزاج کو سمجھ رہی تھی، جو اس کی پسند و ناپسند کو وہ سمجھا کرتی تھی، جو اس کی ہر بات کو سمجھا کرتی تھی، اس کے ہر اشارے کو سمجھا کرتی تھی، اس کے ناز و نخرے برداشت کر لیا کرتی تھی، اب وہ دنیا سے جا چکی ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، یہ آدمی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا۔ اللہ بیان فرماتا احدہما، اگر ایک کا انتقال ہو جائے اور دوسرا بچے تب زیادہ ان کا خیال کرتے رہنا، یا تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے، صرف دنیا میں تمہاری ماں بچے تب زیادہ خیال کرنا، اس وجہ سے کہ اس کا وہ آدمی، اسے کبھی پریشانی ہوا کرتی تھی۔ جیسے آج تم اپنی بیویوں کے ناز و نخرے دکھایا کرتے ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے ناز و نخرے دکھایا کرتی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے شوہر اور بیوی ہوا کرتے تھے، بھلے ہی وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کا وہ جوڑا جا چکا ہے، اب وہ زندگی میں تنہا پڑ چکے ہیں۔ آپ کبھی کبھی دیکھیں، نہ جانے بیچارے 2-2 گھنٹے کو بوڑھی بوڑھے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، آپ اس کو نہ سمجھو گے، وہ اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کے دوسرے سے بول کر کے تقسیم کر لیا کرتے ہیں، بانٹ لیا کرتے ہیں، اپنے دل کے درد کو وہ ہلکا کر لیا کرتے ہیں۔ ایک کا انتقال ہو جائے گا تو دوسرا ان کی تکلیف کو سننے والا نہ بچے گا۔ احدہما، اگر ایک کا انتقال کر جائے تب زیادہ خیال کرنا، او کلاہما، دونوں رہے تب بھی ان کا خیال کرتے رہنا۔ کیا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نکتہ بیان کیا۔ اچھا کیا نہیں کہنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، یہاں صرف زبان ہی کی بات ہو رہی ہے، بس اللہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ فلا تقل لہما اف، تو اپنی زبان سے لفظ اف نہیں کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ ہر علاقے میں الگ الگ معنی اس کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ بائک تیز لے کے نکلے اور ماں بولے بیٹا دیکھ گاڑی آرام سے چلانا، ماں کیا اف، ماں کیا، تو بھی پھر وہی بات۔ یہ جیسے بھی الفاظ آپ بولے جو ناگواری کی وجہ سے آپ کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں، یہ لفظ اف ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اف بولے تبھی اس کو کہا جائے گا۔ جو چیز آپ ناگواری میں بولے اور آپ کی ماں کو وہ چیز آپ پسند نہ آئے، اگر وہ ناگواری میں آپ بول رہے ہیں، خبردار اسے کہنے کی اجازت نہیں۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑپنا نہیں، ڈانٹنا نہیں۔ ڈانٹا کس سے جاتا ہے؟ زبان سے۔ اف کس سے کیا جاتا ہے؟ زبان سے۔ جب زبان کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنے والدین کے لیے ہاتھ اور پیر کا استعمال کرنے والے وہ نوجوان، اللہ تمہاری نوجوانی پہ رہے۔ آپ اپنے لیے اپنے ماں باپ کا کردار بھی پکڑ سکتے ہو کبھی کبھی تو بیچارے اس کی بیوی اور ماں کے درمیان کوئی تکرار ہو جائے اور کوئی بات آئے تو شوہر بڑی
دھڑلے کے ساتھ اپنی ماں کو بولتا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی نا، تو چپ رہا کر اس معاملے میں. سنا آپ نے بھی؟ ہاں نہیں سمجھے گی. آپ کو سمجھنے والی وہ ماں جو آپ کے بچپنے میں صرف آپ کے رونے کے انداز کو دیکھ کر کے سمجھا کرتی تھی میرا بیٹا رات میں رو رہا ہے، بھوک سے رو رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں گیس ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کو بخار آیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ رو رہا ہے. صرف آپ کے رونے کے انداز کو دیکھ کر کے سمجھنے والی وہ آپ کو اتنا سمجھنے والی ماں آج آپ کی بیوی کے آنے کے بعد وہ آپ کو نہیں سمجھتی ہے، وہ کسی معاملے کو نہیں سمجھتی ہے، آپ کی زبان سے یہ جملہ کو شوبہ نہیں دیتا اس ہستی کے بعد. لہٰذا اپنے والدین کا مقام سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے نوجوانوں کی تربیت، اور نوجوانوں کی تربیت میں تو ظاہر سی بات ہے ایک چیز یہ شامل ہے کہ اپنے والدین کو آپ تکلیف پہنچائیں گے تو کبھی آپ خوشحال نہیں رہ سکتے ہو. اور میں اپنے ان ماں بہنوں سے بھی بولنا چاہتا ہوں، آپ کے شوہر کے والدین اگر بوڑھے ہو چکے ہیں، انسان بڑھاپے میں تھوڑا چڑچڑا پن کا شکار ہو جاتا ہے، فطری چیز ہے، آپ اس کی باتیں برداشت کر لیں. آپ کا ویلو، آپ کا مقام ختم نہیں ہو جائے گا. چند باتیں سن کر کے برداشت کر لوں. آپ کو معلوم نہیں کہ انسان زبان کی وجہ سے کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، صرف آپ کا زبان آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. لہٰذا زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. بس یہ ایک حدیث میں عورتوں کے سلسلے میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور آیا اس نے دو عورتوں کا تذکرہ کیا. ایک بڑی نیک عورت ہے، ایک اس سے تھوڑا سا کم نیک عورت ہے. ہم اور چاہتے ہیں نا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب جنتی ہوں، تو آؤ ذرا اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ہماری مائیں بہنیں کہاں جا رہی ہے ذرا تصور کر کے دیکھیں. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقتها. اے اللہ کے نبی ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بہت ہی نیک عورت پائی جاتی ہے، وہ ہمیشہ نماز پڑھنے والی، فرض نماز کے ساتھ ساتھ وہ نفلی نماز بہت زیادہ پڑھا کرتی ہے. وہ رمضان کے روزے کے علاوہ نفلی روزے بھی بہت ہی زیادہ سال بھر میں وہ رکھا کرتی ہے، اور صدقہ خیرات تو سب سے زیادہ کرنے والی اس کا تذکرہ ہمیشہ کیا جاتا ہے. یہ ساری بڑی بڑی نیکیاں ہیں. غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا. اے اللہ کے نبی اس عورت کے اندر ایک چھوٹی سی کمی ہے، وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچایا کرتی ہے. زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے سب کچھ اس کے بارے میں سن لیا، یہ عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات کرنے والی، تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قال ہی فی النار، پھر ایسی عورت تو جہنم کے اندر جانے والی ہے. اب یہاں میں آپ کے سامنے استدلال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عورت اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے اگر جہنمی ہے، تو ایک لڑکا، ایک آدمی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو زبان سے جب تکلیف دیتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور عورت کا اس نے تذکرہ کیا، تذکر من قلت صیامها وصلاتها وصدقتها. اے اللہ کے نبی ہمارے سماج میں ایک عورت ہے، وہ زیادہ نماز نہیں پڑھتی ہے، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، نفلی زیادہ نہیں، تہجد نہیں پڑھ پاتی ہے. وہ صرف رمضان کے روزے رکھا کرتی ہے، سال بھر میں وہ نفلی روزے بھی نہیں رکھ پاتی ہے. وصدقتها، وہ صدقہ خیرات بھی کم کیا کرتی ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں وہ کتنا تھوڑا صدقہ کیا کرتی تھی. وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِأَثْوَارٍ مِّنَ الْعَقِلِ. اے اللہ کے نبی اس عورت کے پاس کبھی کبھی پنیر کے معمولی سے ٹکڑے آیا کرتے ہیں، وہی پنیر کے وہ ٹکڑے کسی کو صدقے میں دے دیا کرتی ہے. غریب عورت ہے، اس کے پاس زیادہ ہے ہی نہیں تو دے گی کیا. اللہ کے نبی اس عورت کے پاس ان معاملے میں زیادہ نیکیاں نہیں دوسری عورت کے معاملے کی طرح، لیکن ہاں وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. اے اللہ کے نبی یہ عورت اپنی زبان سے کسی بھی پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچایا کرتی ہے. سارے کے سارے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ رہا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جیسے یہ جملہ سنا وہ نماز تھوڑا پڑھتی ہے، روزہ کم رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی وہ کم کیا کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اگر اس کے پڑوسی تکلیف میں نہیں رہا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قال ہی فی الجنہ. اے میرے ساتھی پھر ایسی عورت تو جنت کے اندر جانے والی ہے. اب اس میں مرد حضرات کہیں گے کہ ہم کیا کریں؟ آپ یہ کام کریں، اپنے پڑوسی میں جائیں اور معلوم کریں کبھی ہفتے میں کبھی مہینے میں، اور پتہ کریں کہ ہمارے گھر کی کسی ماں بہن بیٹی سے کوئی تکلیف ہوگی تو تم آ کے ہم کو بول دینا. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پھر آپ اپنے گھر والوں پہ کنٹرول کریں
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے. بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہوتا ہے نا، بکری اس کے انڈر میں ہوتی ہے. غلطی کرے بکری کو مارتا بھی ہے، بکری کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے راستے پہ لگاتا بھی ہے. اگر آپ کے گھر والے کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ چرواہے ہیں، جیسے بکری کا چرواہا بکری کو ڈانٹتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے. اگر آپ کی ماں بہن بیٹیاں کچھ ایسا حرکت کرتی ہیں، ایسا کوئی کام کر رہی ہے کسی پڑوسی کے ساتھ، تو خبردار آپ ذمہ دار ہیں. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یہ سوچ کر کے نہیں نکل جانا ٹھیک ہے عورتیں اپنا سمجھ لیں گی، ہمیں کیا، آپ سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا. کبھی جا کے پتہ کیا تھا پڑوسی سے ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹی سے کوئی کسی کو تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہر آدمی اس اعتبار سے ذمہ دار بن جاتا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. ایک بار میں پھر اپنی ماں اور بہنوں کو مخاطب کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کی نظر میں پڑوسی کو صرف زبان سے تکلیف دینے والی عورت جہنمی ہے، تو اگر پڑوسی کو کوئی جا کے لاٹھی اور ڈنڈے مارنے والی ہے، ہاتھ سے مارنے والی، پیروں سے مارنے والی ہے، پیروں سے چل کے جا کے بدتمیزی کرنے والی ہے، اس عورت کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں. اللہ رب العالمین سے آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میں آخر میں ایک معذرت یہ پیش کرتا ہوں کہ ذاتی طور پہ مجھے ہی وہاں سے آنے میں لیٹ ہوئی، شاید اس کی وجہ سے پروگرام تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، ورنہ پروگرام اور پہلے ختم ہونا تھا. ہمارے مدرسے میں کچھ ضروری میٹنگ تھی، اس کی وجہ سے میں 5 بجے وہاں سے نکل پایا ہوں. 5:30 بجے میں گاڑی پکڑا ہوں اور کسی طریقے سے بہرحال آپ کے ادھر میں بہرحال پہنچا اور یہ چند باتیں رکھنے کا آپ کے سامنے موقع ملا. میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ قیمتی موقع دیا کہ دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے. پروردگار عالم جن احباب نے اس پروگرام میں کسی بھی اعتبار سے شرکت کی ہو، چاہے کسی نے مالی تعاون کیا ہو، کسی نے اپنے جسمانی اعتبار سے اس میں تعاون کیا ہو، کسی نے رائے مشورے کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی کسی نے بھی ذرہ برابر بھی کوئی محنت کی ہو، اللہ رب العالمین تو ان کی تمام کوششوں کو قبول فرما اور دوسروں کو بھی اس معاملے میں قرآن اور حدیث کے جو کام ہے یہ واقعی بہت بڑا کام ہے. ہر آدمی کے نصیب میں یہ کام نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین تو ہم سبھی کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.